شکر کیسے ادا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ایک ایسی رات ہے جس میں سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت پہ ہم کدھر تھے اور آج ہم کدھر پہنچ گئے. اور وہ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان دنوں میں اس رات کو اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمت کی کہ اپنی کتاب ہمارے اوپر نازل کی. تو ہمیں اس لیے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کتاب نے اور جو گواہ تھا اس کتاب کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کتاب اور اس کے پیغام سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے. یہ اگر آپ تاریخ کے، میں تو کوئی دینی عالم نہیں ہوں، اسلام کا میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن میں ایک تاریخ کا اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. تاریخ میں نے پڑھی ہوئی. تو میں نے ابھی تک کہیں بھی کسی وقت کسی تاریخ کے اندر کسی دور میں اس طرح کا انقلاب نہیں دیکھا جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لے کے آئے. کوئی اس کا مثال نہیں ہے. آپ اگر دین سے ہٹ کے صرف ایز اے ہسٹورین، تاریخ کا طالب علم اگر آپ صرف سٹڈی کریں تو یہ آپ کو کبھی بھی لاجک سے یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ہوا کیا. پھر سے میں کہتا ہوں اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. تو وہ جو چینج آیا تھا انسانوں میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، یہ لوگ ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اپنی تاریخ تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ وہاں بڑی جنگیں ہوئی اور بڑی پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے اور دوسری طرف کتنے لوگ مارے گئے. اور پھر ایک تبدیلی آئی تھی. آپ سب کو حیرت ہوگی یہ سوچ کے کہ 622 اور 632 کے درمیان 10 سالوں میں، ان 10 سالوں میں جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف، وہ 12 یا 1300 تھے. 10 سال میں 12 یا 1300 لوگ مرے تھے. اور سارا عرب 10 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے، اسلام کے نیچے آ گیا تھا. 1 لاکھ سے کلومیٹر، اسکوائر کلومیٹر زمین سب ان کے نیچے آ گئی تھی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا تھا. یہ جو تبدیلی آئی تھی کہ 10 سالوں میں وہ سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا اور خون بھی نہیں بہا. جس طرح جب منگولین نے، انہوں نے بھی فتح کی تھی ایک دفعہ دنیا، لیکن کروڑوں لوگوں کی جانیں لی انہوں نے اور خون کے دریا بہے. لیکن اس باری تو جس طرح میں نے کہا 12 سے 1300 ٹوٹل کیجولٹیز تھی. تو اصل میں ذہنی طور پہ فکری انقلاب تھا. انسان بدل گئے تھے. قرآن کی جو آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو انسانوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا اور وہ پیغام تھا قرآن کے اندر. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. اس لیے اللہ کا حکم تھا ان کی اس سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو. تو اس پیغام نے انسانوں کو بدل دیا اور ان انسانوں نے دنیا کی امامت کی. یعنی یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ 625 جنگ بدر اور 11 سال کے بعد یارمک کی جنگ، جدھر رومن ایمپائر یارمک میں ہارتا مسلمانوں سے،
اور اس کے اگلے سال دوسرا سپر پاور پرشین ایمپائر وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. 11 اور 12 سالوں جنگ بدر کے بعد 313 لڑنے والے, یہ کوئی سمجھا دے کہ یہ ہوا کیا. 11 اور 12 سالوں کے بعد دنیا کی 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. تو وہ کیا چینج آئی تھی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں نے یہ کبھی, میں اتنے چھوٹا سا تھا جب میرے والد مجھے لے جاتے تھے جمعہ کے خطبے پہ, میں نے کبھی کسی کو یہ بتاتے نہیں سنا کہ یہ کیا ہوا تھا. اور میں نے اپنے اسکالرز جو ہیں, جو مسلمان اسکالرز ہیں, میں نے ان میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی اس کو ریسرچ کریں کہ کیا چینج آیا تھا, یہ کیسے ہوا تھا. کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلین بیان نہیں کر سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا تھا. اصل میں ہوا تھا, ایک پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے انسانوں کو آزاد کر دیا. یہ یاد رکھیں کہ جو آزادی ہے, اللہ نے اپنی آزادی کے لڑنے کے لیے اس کو جہاد کہا ہے. اگر آپ اپنی آزادی کے اندر کی جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں تو آپ شہید کا رتبہ دیا. اور پیغمبروں کے بعد شہداء کا رتبہ ہے, اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. اس کا مطلب آزادی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ غلام قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں. اور اصل میں لا الہ الا اللہ ادھر سے ہی آزادی شروع ہوتی ہے. جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, تو یہ آپ کا آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اندرونی آزادی کہ جب آپ خوف, یہ بہت بڑا بت ہے. میری زندگی میں جو لوگ اوپر نہیں جا سکتے, وہ اپنے خوف کے اوپر قابو جو نہیں پاتا وہ اوپر نہیں جاتا کسی شعبے میں بھی. جو انسان خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا اس نے آج تک بڑا کام نہیں کیا. جو میں مثال دیتا ہوں, جو شخص سب سے پہلے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا آج سے کوئی 70 سال پہلے, تو اس سے پہلے سب لوگ جو اوپر چڑھنے گئے تھے ماؤنٹ ایورسٹ کے, وہ مر گئے تھے, اور شاید تھوڑے سے تھے جو بچ کے واپس آ گئے تھے. تو سوچیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا چڑھنے کا, تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا. اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ان لوگوں کے خوف دور کر دیا اللہ نے. وہ جو عرب جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, 2 سپر پاور دونوں طرف, تو ان کو آزاد کیا خوف سے, بڑے انسان بنانے کے لیے جنہوں نے دنیا کی امامت کی. پھر ان کو جو کیریکٹر ہے, ایک بڑے انسان کا بڑا کیریکٹر ہوتا ہے. جو مثال تھی صادق اور امین کی, سچا اور انصاف کرنے والا, جو ان کے صحابہ تھے سب لیڈر بن گئے, جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈرز بن گئے, انسانوں کو لیڈرز بنا دیا. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت بلال جو غلام تھے انہوں نے بھی 2 کیمپین جنرل بن کے لیڈ کی تھی. غلاموں کو انہوں نے جنرلز بنا دیا. جو مجھے سب سے پسند ہے مولانا رومی کی, جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. سب انسانوں کے پاس پر ہیں, لیکن اس پرواز کے لیے ایک راستہ چاہیے, اور وہ راستہ آپ 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی ہیں. وہ والا راستہ ہے پرواز کا, وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ ابھی تک. سوچیں کہ آپ مکہ مدینہ جائیں, سب سے زیادہ آپ کو مسلمان پاکستانی ملتے ہیں وہاں. میں تو جب بھی گیا ہوں مجھے سب سے زیادہ وہاں پاکستانی نظر آئے, مسلمان. یہاں سب سے زیادہ عشق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, عاشق رسول زیادہ یہاں ہے. تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے, 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پوچھیں کہ کیوں ہماری یہ حالات ہیں آج کہ دنیا میں گھٹنوں پہ پھر رہے ہیں, بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں, ملک غریب ہے, لیکن پاکستانی امیر ترین ہے.
اربوں रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, लेकिन मुल्क गरीब है, क्योंकि हम इतना दूर चले गए उस पैगाम से जिस पैगाम ने मुसलमानों को ऊपर लेके गया था। एक दफा जो एक पैगाम ऊपर लेके गया था, आज हम वो पैगाम से दूर चले गए हैं। और वो जो मुल्क आज ऊपर है, और मैं उन बरतानिया में मेरा बड़ा वक्त गुजरा, स्टूडेंट्स लाइफ पे, यूनिवर्सिटी गया, फिर मैं क्रिकेट की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ आई कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पे जाएगा, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए वो रहमत बन के आए थे, तो वो ये नहीं था कि रहमतुल मुस्लिमीन, नहीं तो हो सकता सिर्फ हम ही मुसलमान ही ऊपर जाते उनके पैगाम पे चल के, लेकिन वो सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। तो जो भी इंसानी माशरा उनके हुक्म पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। जिस तरह मुसलमान तब ऊपर गए थे, मदीना के बाद कई 100 साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो आज हमें पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए, इस रात को, ये बड़ी अजीम रात है कि जिस दिन अल्लाह की किताब हमारे पर नाजिल हुई थी। हम किताब की इतनी कदर करते और हमेशा करनी चाहिए, अल्लाह की किताब है, लेकिन हमने उसके ऊपर अमल नहीं करते। उसके ऊपर हम इश्क करते हैं अपने रसूल से, लेकिन उनकी सुन्नत पे नहीं चलते। और अगर आज आप अपने हालात देखें तो सबसे बड़ी वजह यह है, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि जब भी मुसलमान माशरा ऊपर जाता है, वो वापस जाता है वो मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर, और फिर ऊपर आता है, और जब वो नीचे आता है तो उनसे दूर चला जाता है। तो हमारे लिए आज सबको ये सोचना चाहिए कि हम अब कैसे इस कौम को ऊपर ले जा सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि वो जो बड़े सीधे सीधे असूल हैं कि जब तक हम इस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं पैदा करेंगे और उसके लिए जंग नहीं लड़ेंगे, हम आज़ाद नहीं होंगे। और जब तक हम आज़ाद नहीं, हम ऊपर नहीं जा सकते, हमारी परवाज ऊपर नहीं जाएगी। और अदल इंसाफ कभी भी जो ताकतवर, जो माफियाज, जो एक करप्ट निजाम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी इंसाफ नहीं आने देंगे, क्योंकि वो एक जुल्म के निजाम से वो फायदा उठा रहे हैं। छोटा सा तबका है, वो नहीं आने देगा। वो पूरा जोर लगाएगा कि लोगों को गुलाम रख के और खुद वहां याशियां करें, पैसे चोरी करें, बाहर इनके बड़े बड़े महलात हैं, वो कभी नहीं आने देंगे। और ये याद रखें, आजादी इसलिए तो अल्लाह ने इतना बड़ा जो अपनी आजादी के लिए लड़ता है या गाजी या शहीद का रुतबा दिया है, क्योंकि गुलाम ही बन सकते हैं। गुलाम की परवाज कुछ नहीं होती, गुलाम कौमें ऊपर नहीं जा सकती, सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाते हैं, जो कि अगर आप गौर करेंगे तो मदीना की रियासत में आजाद हुए थे इंसान। अदल और इंसाफ सबसे पहले कायम किया था, कोई कानून के ऊपर नहीं। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी सजा मिलेगी। बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, वो चोरी करता था उसको पकड़ता नहीं थी, और सिर्फ कमजोर चोरों को जेलों में डाला जाता था, कौमें तबाह हो जाती थी। हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत अली, पहले जब वो खलीफा बने, पहले बयान में कहा कि मैं इंसाफ कायम करूंगा, मैं ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊंगा। ये सबसे बड़ी एक मुसलमान माशरे के अंदर, जब आप कहते हैं ना हम शरिया चाहिए, तो सबसे पहला काम है अदल और इंसाफ कायम करो। जब तक वो नहीं है, एक कौम ऊपर नहीं जा सकती, खुशहाल नहीं हो सकती। हम सुनते थे जी मैं एशियन टाइगर बना दूंगा पाकिस्तान को, या मैं कोई लाहौर को पेरिस बना दूंगा। कोई आज तक एशियन टाइगर या पेरिस नहीं बना जब तक वह रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक इंसाफ नहीं होता। डेनमार्क नंबर 1 है 140 मुल्कों में रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ के इंडेक्स में 140 मुल्कों में डेनमार्क नंबर 1 है। पाकिस्तान 129 नंबर है 140 में से, और वहां $68,600 उनकी औसत आमदनी है, $68,600, और पाकिस्तान की $1,600 है। क्योंकि वो इंसाफ है, वहां खुशहाल है। अपनी तारीख उठा के देख लें,
جب ہندوستان میں کوئی آیا ایسا حکمران جس نے انصاف قائم کیا، خوشحال ہو گیا. بلبن کی تاریخ اٹھائیں اور علاؤدین خلجی کی، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے تھے، وہاں خوشحالی آ گئی. اور جب ایک ظالم حکمران آتا تھا، ایک دم عوام کہ وہی بھوک سے مرتے تھے، قحط پڑتے تھے. تو ہمارا بھی آج ساری دنیا میں بھی یہ دیکھ لیں، جن جن ملکوں میں انصاف ہے وہ خوشحال ہیں، جن میں نہیں ہے وہاں وسائل کے باوجود بھی غربت ہے. اور یہ جو آخر میں آپ سب سے، اپنی قوم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کبھی کوئی آزادی آپ کو پلیٹ میں پکڑا کے نہیں دیتا. دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے زنجیریں خود ہی کھول کے نہیں آپ کو آزاد کیا. زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جہاد کرنی پڑتی ہے. اور پھر جب آپ اپنی آزادی لیتے ہیں تو آپ کی پرواز اوپر جاتی ہے. ہمارا یہ وقت ہے اس وقت پاکستان میں کہ جب انسانی حقوق نہ ہو، طاقتور جو مرضی کرے، چوری کرے اور NRO لے لے، اور دوسرے لوگ اگر وہ ان سے کہیں کہ ہم آئین چاہتے ہیں تو ان کو پکڑی جیلوں میں ڈالیں، جیلوں کے اندر ان سے تشدد کیا جائے، تو یہ نظام نہیں چل سکتا. اور اس نظام میں یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے یہ نظام کو چلنے دیا تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. وہ کہتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے بڑے بڑے سویلائزیشن آئے اور تباہ ہو گئے. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں ظلم تھا. جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں آج یہی چاہتا ہوں، جب آپ پیر صاحب دعا کریں، دعا مانگیں، تو ضرور ہمارے ملک کے لیے کریں کہ ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو انصاف لے کے ملک کو آزاد کریں. اچھا، ایک یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم یہاں ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کو پسند بھی آ رہی ہے بات، یعنی کوئی تالیاں کوئی نہیں مارتا، تو کسی کا نہیں پتہ چلتا کہ اب وہ اتنی اچھی اس نے نعتیں پڑھی. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ نعت آپ نے انجوائے بھی کیا ہے نہیں کی. وہ اس طرح ہوتا ہے. اس نے بیچارے نجم نے اتنی اچھی آپ کے نعتیں گائی اور سنائی، نجم نے اور ابرار کر تو پھر بھی تھوڑا لوگوں نے پھر بھی تھوڑا اپریشیٹ کیا، لیکن نجم بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اب ہم تالیاں نہیں بجا سکتے. یہ بھی ایک تو کوئی اور طریقہ بتائیں تاکہ پتہ تو چلے، تاکہ خان صاحب، میں دعا سے پہلے انصاف کے حوالے سے ایک حکایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع پر ایک طوطا اور طوطی کہیں راستے میں سفر میں جا رہے تھے، تو ایک شہر میں پہنچے. تو طوطی نے کہا طوطے سے کہ شہر بالکل ویران ہے، شاید یہاں کسی الو کا چکر لگا ہے. بیٹھ گئے، وہ شہر ویران تھا. کچھ دیر بعد ایک الو آیا ان کے پاس. اس نے ان سے سلام دعا لی اور ان کو دعوت دی کہ میرے ہاں رات ٹھہرو، تم نے سفر پر جانا ہے. رات وہ ٹھہر گئے. اگلے دن صبح الو نے طوطی پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے. طوطے نے جج کے پاس لے گیا کہ انصاف کروا لیتے ہیں، کورٹ میں لے گیا. کورٹ میں جا کے دونوں نے دلائل دیے تو جج نے طوطی کو الو کی بیوی قرار دے دیا. طوطا بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. وہ چلنے لگا تو طوطے نے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ بات سنو، اپنی بیوی تو لیتے جاؤ. اس نے کہا یہ اب تمہاری بیوی ہے، کورٹ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. اس نے کہا کورٹ کا فیصلہ یقیناً ہے، لیکن بستیاں جو بے آباد الوؤں کی وجہ سے نہیں ہوتی، نا انصافیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. العالمین، آج کی اس بابرکت رات میں جس کا تو نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جس کو
تمام راتوں کی افضل رات قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں تیرا یہ ارشاد ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ وہ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ بار الہ، اس فرمان کے صدقے میں تیری بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری تقصیریں، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں معاف فرما۔ اس بابرکت رات کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ العالمین، اس بابرکت رات کے صدقے میں اپنے نیک لوگوں کے، اپنے صالحین کے، اپنے عبادت گزاروں کے، اپنے شکر گزاروں کے، اپنے نیک لوگوں کے، اپنے نوازے ہوئوں کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، رذیلوں کی رذالت سے، جادوگروں کی جادو سے اب ہمیں اپنی پناہ اور دستگیری میں رکھ، اپنی پناہ اور دستگیری میں رکھ۔ العالمین، ہمارے ملک کو اپنی حفاظت، اپنی پناہ اور اپنی دستگیری میں رکھ۔ العالمین، جو کوئی اس کو برباد کرنے کے درپے ہیں، بار الہ، جو اس کے بارے میں برے خیالات رکھنے والے ہیں، بار الہ، جو اس کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور ہر طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، بار الہ انہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ اس ملک کو قائم رکھ، دائم رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ۔ العالمین، میں خان صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ جو خان صاحب نے اپنے دور میں ایک بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہوں، وہ آج کے دور میں ہوا، اور یقیناً اس کا کریڈٹ نہیں دے رہا کوئی، لیکن خان صاحب کو اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ بار الہ، اس طرح کی سوچ والے ہمیں حکمران عطا فرما، اس طرح کے لوگوں کے دکھ درد محسوس کرنے والے، لوگوں کے لیے کام کرنے والے، لوگوں کے لیے اپنے وقت کو نچھاور کرنے والے، لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے والے، بار الہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، ایسے لوگ عطا فرما جو اس ملک کا سوچیں، اس ملک کے لوگوں کا سوچیں، اس ملک کے لوگوں کی عزت کا سوچیں، اس ملک کے جو غریب طبقات ہیں ان کے لیے بار الہ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کرتا ہوں کہ اچھا حکمران اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کس طرح سے، جس دن خان صاحب نے نیو یارک میں تقریر کی، میں اس سے ایک دن پہلے نیو یارک آیا، اور مجھے جو وہاں ایک ٹریٹمنٹ ملا، سچی بات ہے میں وہاں سوچ رہا تھا کہ میں کیوں آیا، لیکن جب گیا واپس، مجھے کینیڈا سے آنا تھا، کینیڈا ہی واپس جانا تھا، جب واپس گیا تو مجھے جو ٹریٹ ملا، میں نے اس وقت بھی خان صاحب کو دلی طور پر دعائیں دیں کہ یہ خان صاحب کی اس تقریر کا نتیجہ ملا۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرمائے، انہیں اس طرح کے ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کو قائم رکھے، ہمارے ملک کو بلیات سے، آفات سے محفوظ رکھے، لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا